دن کے وقت میں آنے والا دکھ کیسا بھی ہو، جلد اور کم شدت سے گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ اس کا تجربہ تھا کہ رات کے دکھ اور دکھ کی رات کاٹے نہیں کٹتی۔ یہی حال اس وقت رافعہ کے گھر کا تھا، جہاں اس وقت شور اور چیخو پکار برپا تھا۔ سب لوگ اس کی اکلوتی بیٹی مہر کے کمرے میں جمع تھے۔ جانے سے کیا ہو گیا تھا، نیم مردہ حالت میں اس کے ناک اور منہ سے خون چل رہا تھا۔ مہر کا سر گود میں رکھے ماتم کرتی اسے ہلاتی رافعہ کی اکلوتی اور غیر شادی شدہ نند نور جہاں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ اسے ہلا رہی تھی، جھنجھوڑ رہی تھی۔ رافعہ نے تو مہر کو بس جنم ہی دیا تھا، اس کی پرورش اور تربیت تو سب نور جہاں یعنی نور نے ہی کی تھی، جس کو بچے پیار سے ماما جانی کہتے تھے۔ رافعہ چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو ایک ایسی دلدل میں محسوس کر رہی تھی کہ جتنا ابھرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی ڈوب رہی تھی۔ باقی گھر والے جانے کیا چلا رہے تھے، لیکن وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اکیلی کھڑی تھی۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ دراصل یہ کہانی ہے رافعہ کی، یا پھر شاید نور کی، یا شاید مہر کی، لیکن در حقیقت تینوں ہی کی ہے۔ رافعہ ایک 35 سالہ لڑکی تھی۔ بہت بڑے کنبے کی واحد کفیل ہونے کے باعث شادی میں دیر ہو گئی، اس لیے قریبی گاؤں سے جب اس سے 8 سالہ چھوٹے عاطف کا رشتہ آیا تو سب نے غنیمت جان کر شادی کر دی۔ عاطف کی ماں اس کی چھوٹی بہن نور کی پیدائش پر فوت ہو گئی تھی، جبکہ والد کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے چل بسے۔ عاطف ہی اپنے گھر کا ماں اور باپ تھا، واحد کمانے والا تھا۔ چھوٹے موٹے میکینکی کے کام کر کے وہ اپنا گھر چلا رہا تھا۔ شادی سے اس کا مقصد کوئی حسین گوری چٹی بیوی لانا نہیں تھا، بلکہ اسے گھر چلانے کے لیے عورت درکار تھی۔ عاطف اور نور دونوں بہن بھائی کچھ ایسے تھے کہ جو ریڈیو پر سن لیا وہی سچ، جو اخبار میں پڑھ لیا وہی حقیقت۔ یہ سچ ان کے لیے اب شہر سے آئی رافعہ بن چکی تھی، جو کہ بہت پڑھی لکھی اور عقل مند تو بلاں کی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی رافعہ عاطف کو منا کر شہر شفٹ ہو گئی، کیونکہ گاؤں میں ترقی کے چانسز بہت کم تھے۔ عاطف ایک قریبی پیٹرول پمپ پر کام کرنے لگا تو رافعہ نے اسکول میں نوکری شروع کر لی۔ اس دوران وہ ایک بیٹے ہارون کی ماں بھی بن چکی تھی، جس کو نور ہی دن بھر دیکھتی۔ عاطف چاہتا تھا کہ نور کو اسکول بھیجے، جبکہ رافعہ جانتی تھی کہ اگر نور اسکول جائے گی تو ہارون کو کون سنبھالے گا، اور کون سا کل کو نور نے نوکری کرنی ہے۔ 8ویں تک تو پڑھ چکی ہے، کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو چکی ہے۔ عاطف کے اصرار اور زبردستی کے سامنے اب رافعہ کی ہمت جواب دینے لگی تو وہ نور کو ایک قریبی اسکول لے گئی۔ پرنسپل نے انگریزی میں بتایا کہ ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کروا کر لے آئیں۔ نور بیچاری انگریزی کہاں سمجھتی تھی۔ گھر آ کر رافعہ نے عاطف کو بتایا کہ ابھی تو ایڈمیشن ختم ہو چکے ہیں، اب اگلے سال داخلے کھلیں گے، تبھی نور اسکول جا سکے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے نور کو دنیا کی بہت بڑی حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کر دیا کہ شہر کے اسکول گاؤں سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں بچے کو اگر سبق نہ آئے تو استاد مار مار کر اسے معذور کر دیتے ہیں یا پھر جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ اس نے ٹیلی ویژن، اخبارات اور ڈراموں میں سے ایسے ایسے سین ڈھونڈ ڈھونڈ کر جان بوجھ کر نور کو دکھانا شروع کر دیے، جس میں اساتذہ کے ظلم کے قصے تھے۔ نور کے لیے تو اس کا سچ مچ اس کی بھابھی ہی تھی۔ وہ اسکول کے نام سے ہی ڈرنے لگی، اور آہستہ آہستہ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسکول نہیں جائے گی۔ اگلے سال جب داخلے کا وقت آیا تو عاطف اسے زبردستی اسکول لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس پر نور کو ایسا دورہ پڑتا کہ عاطف کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا، چنانچہ اسے اپنی 14 سالہ بہن کی ضد کے سامنے ہار ماننا پڑی، اور یوں نور 8ویں پاس ہی رہ گئی۔ اب رافعہ 3 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، نوکری کرتی تھی، بہت مصروف رہتی تھی۔ جب بھی کسی فنکشن میں جاتی تو سب کو بتاتی میرے بچے میرے پاس نہیں آتے، نور کے پاس سے کہیں اور جاتے ہی نہیں۔ خیر سے بہت پیار کرتی ہے ان کی پھپھو جانی ان سے، ہے کوئی نور جیسی پھوپھی کسی کے پاس؟ نور اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سماتی، خاص کر شہری کھانے کھانے والوں اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بڑے بڑے صوفوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے تو اسے لگتا کہ اس کی زندگی کا حاصل وصول ہو گیا۔ وہ اب بھاگ بھاگ کر تینوں بچوں کے کام کرتی۔ ماسی آتی، گھر کی صفائی کر جاتی، لیکن بچوں کے سب کام نور خود کرتی۔ سالوں پر سال گزرتے گئے، بچے بڑے ہونے لگے، وقت کچھ اور آگے گیا تو رافعہ نے عاطف کو سمجھایا کہ اسے باہر کے ملک چلے جانا چاہیے، یہاں کی کمائی میں وہ ہرگز بھی اپنا گھر نہ بنا سکیں گے۔ عاطف بھی اس کی روز روز کی تکرار کے سامنے کمزور پڑ گیا، اور اس نے مکینکی کا ایک کورس کر کے کویت کے لیے اپلائی کر دیا۔ عاطف کے کویت جاتے ہی جیسے رافعہ پر پیسے کی اور آسانی کی بارش شروع ہو گئی۔
وہ آفس جاتی ورنہ سیر سپاٹے کرتی، یہاں جا وہاں جا، گھر کی طرف سے مکمل بے فکری تھی۔ اس کی زندگی تو اب جا کے سہل ہوئی تھی، زندگی سے تو ابھی اس نے لطف لینا شروع کیا تھا۔ پہلے ذمہ داریاں تھیں اور شادی نہ ہو سکنے کا خوف۔ اب جو ذمہ داریاں تھیں وہ نور کی تھیں۔ اس کے پاس پیسے تھے، اچھے ملبوسات تھے، وہ مہنگے مہنگے زیورات پہنے اچھے اچھے فونوں پر گھنٹوں ادھر ادھر فون ملائے باتیں کرتی رہتی۔ اسے یہ پرواہ تک نہ ہوتی کہ اس کے بچے سوئے ہیں یا نہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ ادھر عاطف فون پر فون کرنے لگا کہ نور کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھو، وہ حسین ہے، جوان ہے، ابھی اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو رافعہ اس کی روز روز کی اس تکرار پر چڑ سی گئی اور اسے جواب دیتی، رشتے دیکھ تو رہی ہوں، ایک رشتہ آیا ہے، لڑکے کی اپنی الیکٹرانکس کی دکان ہے، پر لڑکا شراب پیتا ہے، بھلا ایسے لڑکے سے کر دوں نور کی شادی کیا؟ کبھی کہتی اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں اتنی جلدی، دیکھ تو رہی ہوں، ہزاروں لوگوں کو کہہ رکھا ہے، کیا کروں؟ سال بعد عاطف خود ہی وطن واپس آیا اور رشتے والی کو نور کے رشتے کے لیے کہا۔ رشتے والی ایک بہت اچھے ڈاکٹر کا رشتہ لائی تو رافعہ نے اسے کہا کہ کہہ دینا کہ نور BA پاس ہے۔ رشتے والی آپا گھبرا گئیں کہ اس کا بھائی تو کہتا ہے کہ 8ویں تک پڑھی ہے، آپ BA کا کہہ رہی ہیں، ہم اس کی شادی کریں گے، گھر تو نہیں بٹھائے رکھنا، کون ہے جو یہاں شادی کرے گا؟ بعد ازاں لڑکے والوں کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ لڑکی صرف 8ویں پاس ہے، منگنی ٹوٹ گئی۔ ادھر نور کا منگیتر اشر تو دل و جان سے اسے پسند کرنے لگا تھا، وہ تھی ہی اتنی معصوم، اتنی خوبصورت کہ کسی کے بھی دل میں اتر جاتی، لیکن گھر والے اس کا رشتہ یہاں کرنے پر اب تیار نہ تھے۔ چنانچہ اشر عاطف کی منتیں ترلے کرنے لگا۔ اس نے رافعہ سے بھی سفارش کرنے کو کہا، لیکن رافعہ بھلا کیسے ایک اکیلے لڑکے کے ساتھ اپنی اتنی حسین و جمیل نند کو بھیج دیتی، اور پھر اس کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ چنانچہ عاطف اور رافعہ نے اشر کو بہت اچھے طریقے سے جواب دے کر فارغ کر دیا۔ اب کیا تھا، وقت آگے گزر رہا تھا۔ رافعہ 5 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ سب سے چھوٹی کو تو پیدا ہوتے ہی اس نے نور کی گود میں دے دیا کہ بھائی اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم جانو اور مہر جانے۔ عاطف بھی واپس کویت جا چکا تھا، لیکن اس دوران بھی وہ نور کے لیے ادھر ادھر رشتوں کی کوشش کر رہا تھا۔ رافعہ اس چیز کو جانتی تھی کہ عاطف اتنی جلدی ہار نہیں مانتا، چنانچہ اس نے اب نور کو وقتاً فوقتاً زندگی کے ایک اور بہت گہرے سچ کے اوپر سے پردہ اٹھا کر دکھانا شروع کر دیا۔ میرے بس میں ہوتا نا تو نور، میں کبھی شادی نہ کرتی، ابھی بھی میں کہاں شادی کر رہی تھی، میری ماں نے زبردستی تمہارے بھائی سے کر دی۔ کیوں بھابھی؟ ذلت نور، شادی ذلت ہے، بد دعا ہے، عورت کی شادی پنجرہ ہے، نہ عورت مرتی ہے نہ جیتی ہے، لعنت کا توق ہے۔ ہائے بھابھی کیوں؟ جوتی کی نوک پر جو رکھتا ہے شوہر۔ لیکن بھابھی میرے عاطف بھائی جان تو بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، مجھ سے پوچھو کتنے اچھے ہیں۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی مجھے بدصورت ہونے کا طعنہ دیا، میرے منہ پر تھوکا، اور کیا کیا بتاؤں میں، 1000 بار دھتکار چکے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ہوں ہی اسی قابل، میرا رنگ میری شکل تو نور خدا نے بنائی ہے، میرا اس پر کیا بس چلتا ہے۔ پر ان مردوں کو کون سمجھائے، انہیں تو بس حوریں ہی چاہیے، اسی لیے تو ہر دوسری عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مجھے تو تیرے لیے بہت ڈر لگتا ہے، یہاں تو کتنے عیش سے رہ رہی ہے، اپنی مرضی کا کھاتی ہے، اپنی مرضی پر اٹھتی ہے، کل کو اگر تیرا شوہر بھی ایسا ہوا تو کیا کرے گی؟ نور بھابھی کی یہ سب قصے کہانیاں سن کر دل میں کانپ جاتی۔ عاطف بھائی جان تو ایسے نہیں ہیں، تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے، مجھ سے پوچھو کیا 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 کرتا ہے، شوہر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نور، سارے شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سارے بھابھی؟ ہاں سارے۔ میری جو چھوٹی بہن ہے جس کی شادی پر تم بھی گئی تھی، شادی کے کچھ دن بعد اس کے شوہر نے اسے چٹیا سے پکڑ کر دیوار سر سے دے مارا، کئی دن تک بیچاری ہسپتال میں رہی، اماں تو بات چھپاتی رہی۔ بھابھی آپ کی چھوٹی بہن تو بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی بھی، یہ مرد ذات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نور، اس کے شوہر نے کہا کہ میرے جوتے صاف کر دو، اس نے صرف اتنا کہا کہ ابھی کرتی ہوں، اماں کو روٹی بنا کے دے دوں، کہتا فوراً کیوں نہیں کیے، اتنا مارا کہ کیا بتاؤں، مجھے تو وحشت ہوتی ہے۔ وحشت تو نور کو بھی ہونے لگی تھی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سالوں سے بھائی کے گھر کی 4 دیواری میں ہی رہتی تھی، نہ دنیا دیکھی نہ دنیا داری، اس کی چھت بھی بھابھی، پٹ بھی بھابھی، وہ کیسے بھابھی کی پہیلیوں کو جان پاتی، سہم سہم جاتی، گاہے بگائے بھابھی تیر چھوڑتی رہتی۔ میری کلیگ کی بہن کی شادی ہوئی پچھلے مہینے،
اس کے خاوند نے اسے سلنڈر سے جلا کر مار دیا۔ کہتا تھا کہ اس کا پہلے کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ چکر وکر کچھ نہیں تھا، 5 وقت کی نمازی تھی، بس آج کا مرد تو ہے ہی شکی۔ بھابھی اسے دنیا کے سچ جھوٹ بتاتی اور وہ دل ہی دل میں کانپتی رہتی، پوری رات ڈرتی، سو نہ پاتی۔ بھائی کا فون آتا تو بھی اس کا بات کرنے کو دل نہ چاہتا۔ تیرے بھائی کا فون آیا ہے، تمہیں بلا رہے ہیں، بات کر لو۔ یہ سنتے ہی اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا۔ عاطف اتنی باتیں کرتا رہتا اور وہ ہوں ہاں کر کے بھاگنے کی کرتی۔ رہ رہ کر یہی خیال ستاتا کہ اس کا بھائی کیسا گندا ہے کہ رافعہ جیسی نمازی پرہیزی نیک عورت کو تنگ کرتا ہے۔ بھابھی ہر روز نور کو نت نئے قصے کہانیاں سناتی، ٹیلی ویژن ڈراموں اور اخبارات سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسا مواد دکھاتی جس میں مرد کا ظلم اور مکروہ چہرہ دکھایا جاتا۔ آہستہ آہستہ نور تو شادی سے بالکل ہی باغی ہو گئی، اور ایک دن جب بھابھی نے اسے بتایا تیرے بھائی نے باہر تیرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈا ہے، تو اس نے ٹھوک کر انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ تیرے بھائی کو کون سمجھائے گا؟ عاطف نے رشتہ ڈھونڈ لیا ہوا ہے، تیری عمر بھی تو نکلے جاتی ہے۔ اس بات کو سنتے ہی نور کو دورے پڑنے لگتے، بس یہی کہتی جاتی مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے بچا لو بھابھی، مجھے بچا لو۔ بچاتا کون؟ جسے بچانا تھا وہ تو ڈبو رہا تھا۔ عاطف بہت پریشان رہنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے نور کو؟ یہ کیوں کرتی ہے ایسے؟ وہ اکثر رافعہ سے پوچھتا۔ پتہ نہیں، کوئی عشق کا روگ لگائے بیٹھی ہے۔ آپ کے چچا کا کوئی بیٹا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس دفعہ رافعہ نے ایک اور دلچسپ کہانی گھڑ لی۔ ارے وہ تو چھوٹا تھا اس سے، لیکن اگر وہ تمہیں بتا دیتی تو میں چچا سے بات کر لیتا۔ اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے، شاید اسی کا روگ پا لیا ہے نور نے، پر شادی تو کرنی ہے نا اس کی، ایسے ہی تو نہیں عمر بھر بٹھائے رکھنا۔ جب جب کوئی رشتہ آتا نور کو دورے پڑنے لگتے، اس کی حالت اور بگڑنے لگتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نور کو اپنے بھتیجوں سے بھی نفرت ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کا مرد ذات کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اب وہ صرف مہر کی دیکھ بھال کرتی، بھتیجوں کا کام کرنا اس نے بالکل چھوڑ دیا۔ پہلی بار ہی ایسی کوئی لڑکی دیکھی تھی جسے صرف اپنی ہم جنسوں سے محبت رہ گئی تھی۔ مہر کا ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے جنون کی حد تک کرنے لگی۔ عاطف نے کویت میں ایک لڑکا پسند کر لیا اور رشتہ بھی پکا کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے بھی نور کی شادی ہو جائے، لیکن شادی سے کچھ دن پہلے ہی رافعہ نے نور کو بتا دیا کہ دیکھ اس گھر میں کتنا سکون ہے، نہ تجھے کوئی مارنے والا، نہ گالیاں دینے والا، اور نہ ہی کوئی ذلیل کرنے والا، لیکن تیرے بھائی نے تیرے لیے کوئی لڑکا پسند کر لیا ہے۔ اب تو بس تیار ہو جا، تیری شادی تو کرنی ہے نا؟ بس بھابھی، اب بھائی سے کہہ دیں مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ اس نومولود بچے کی طرح سے نظر آتی جو آسمان پر چمکتی بجلی دیکھ کر سہم جاتا اور پھر کئی گھنٹے روتا رہتا۔ بجلی پھر چمکتی، وہ پھر سے روتا، کوئی اختیار ہی نہیں۔ تم خود کہہ دو اپنے بھائی سے۔ مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے بھابھی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی ہو گئی تو روز ڈرو گی، ہمت کرو پھر نہ کہنا، سمجھا رہی ہوں۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی۔ بھائی نے اس کا رشتہ باہر ہی باہر طے کر دیا ہوا تھا۔ نکاح سے ایک رات پہلے نور نے چوہے مار گولیاں کھا لیں۔ عاطف دم بخود رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہسپتال میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ اس کی جان بچ گئی، لیکن اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ اس کی عمر بڑھتی گئی اور مہر کی اماں جانی بن گئی۔ اگر تخلیق سے عورت کی تکمیل ہوتی ہے تو اس نے اپنی تکمیل مہر سے کر لی۔ رافعہ نے بھی سکون کا سانس لیا کہ اب اس کی اکلوتی نند اس کے بچوں کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کر سکے گی، اس سے دور نہیں جائے گی، کوئی اس پر تشدد نہیں کرے گا۔ ادھر عاطف آتے ہی اپنی بہن کے اس انتہائی اقدام کی وجہ سے بے بس ہو کر ہار مان چکا تھا۔ عاطف نے بہت پیسہ کمایا۔ رافعہ نے ڈی ایچ اے میں اپنی بہت بڑی کوٹھی ڈال لی، چوکی دار اور ڈرائیور بھی آ گئے، 2 کام والیاں بھی، لیکن مہر کے سب کام نور خود ہی کرتی۔ رافعہ کے پاس اب پرس میں پیسوں کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی۔ مہر کو اسکول جانا ہوتا تو اسے نور چھوڑ کر آتی، اسے کھیلنا ہوتا تو اس کے ساتھ نور کھیلتی، غرض اس کا ہر کام نور ہی کرتی، جیسے کہ وہ کوئی چھلاوا بن گئی ہو۔ کبھی کبھی رافعہ کا دل چاہتا کہ شادی میں وہ صرف مہر کو لے کر جائے، لیکن مہر تو نور کے بنا جاتی ہی نہ تھی۔ پہلے نور شادی کے لیے تیار ہوتی، پھر جا کر مہر تیار ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، رافعہ کے تینوں بچے یونیورسٹی میں پہنچ گئے۔ بڑا بیٹا ہائر اسٹڈی کے لیے باہر گیا تھا، لیکن وہیں کسی غیر مسلم لڑکی سے نیشنلٹی لینے کے لیے نکاح کر لیا۔
رافیہ کو رنج تو ہوا لیکن اس نے سوچا بچے کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اب باری آئی تھی مہر کی۔ اس کے سب بچے اس سے اتنا دور کیوں رہتے ہیں؟ یہ باتیں رافیہ پہلے سمجھ نہ پائی۔ اسے یہ سب باتیں جاننے میں بہت دیر ہو گئی۔ جب رافیہ کے بھانجے نے اپنے بیٹے کے لیے مہر کا ہاتھ مانگا، وہ گھر آئی، مٹھائی لائی اور باقاعدہ رشتہ مانگا۔ رافیہ کا بھانجا ایک بہت بڑی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ سالوں سے دونوں بہنوں نے یہ طے کر رکھا تھا۔ سالوں پہلے جو طے کیا تھا، سالوں بعد وہ نہ ہو سکا۔ مٹھائی کے ٹوکرے اٹھا کر مہر نے باہر پھینک دیے۔ ایک دھماکہ ہوا۔ ایک دور پھر لوٹ کر واپس آیا۔ اختتامی سین پردے پر چل رہا تھا۔ ابھی شو باقی تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، مہر نے حلق کے بل چلا چلا کر کہا۔ آتش فشانی دھماکوں کی ساری آوازیں کسی نے رافیہ کے کانوں میں اتار دیں۔ وہ نور کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنی بڑی غلطی اس سے کیسے ہو گئی؟ سکھانے والی نور نے اسے سکھا دیا تھا۔ مرد برا ہے، آخر وہ کیسے نہ سکھاتی؟ آخر نور کی استانی نے بھی اسے یہی سکھایا تھا، تو اس نے آگے یہی سکھانا تھا۔ اب رافیہ کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ مہر کو اپنے پاس سلاتی، لیکن یونیورسٹی جانے والی لڑکی اب گیلی مٹی نہیں تھی جسے اپنی مرضی سے جہاں چاہتی جس سانچے میں چاہتی ڈال لیتی۔ وہ اب ایک مکمل پتھر بن چکی تھی، نئے دور کی لڑکی تھی۔ اخبارات، ٹی وی، انٹرنیٹ پر ہر دن ایسی خبریں پڑھتی تھی کہ مرد کیسے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، خاص کر جب اس کی پھپھو جو اس کی اماں جانی تھی اس نے شادی نہیں کی تھی تو وہ کیوں کرتی؟ سوچ سوچ کر رافیہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگی۔ کیا وہ جا کر نور سے معافی مانگے، اسے کہے کہ مہر کو بتاؤ شادی کتنی ضروری ہے؟ لیکن وہ نور سے کیسے معافی مانگتی؟ مرد برا ہے، سکھانے والی زبان، مرد اچھا ہے، کیسے بتائے گی؟ اب بہت دیر ہو گئی تھی یا دیر کر دی گئی تھی۔ اسے اس کا ایک ہی حل نظر آیا۔ اپنی بہن کو کہا کہ میری طرف سے ہاں ہے، چند دن کے اندر اندر سادگی سے نکاح کر لو۔ وہ بڑی خاموشی اور رازداری سے یہ سب کر رہی تھی۔ عاطف کو بھی سو جھوٹ سچ کہہ کر خاموش رہنے کو کہا، اور نکاح سے 2 دن پہلے کی رات تھی۔ مہر نے اپنی ماں اور بھائی کے دوران نکاح کے انتظامات کے سلسلے میں ہونے والی باتیں سن لیں، لیکن رافیہ کو یہ سب اگلے دن پتہ چلا جب وہ صبح کے وقت ٹی وی پر اپنا پسندیدہ مارننگ شو دیکھ رہی تھی کہ ملازم آیا۔ باجی، وہ چوکیدار کہہ رہا ہے کہ کل آپ نے جو چوہے مار گولیاں منگوائی تھیں، انہیں رات آٹے میں گوندھ کر اسٹیل کی صاف پلیٹ میں جہاں سے چوہا گزرتا ہے وہاں رکھنا ہے اور صبح ہوتے ہی اٹھا دینا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی بڑی خطرناک گولیاں ہیں۔ چوہے مار گولیاں کس نے منگائیں؟ ہمارے گھر میں تو چوہا نہیں ہے۔ وہ باجی جی، چھوٹی بی بی نے کہا تھا کچھ چوہے آ گئے ہیں تو گولیاں لا دیں۔ وہ سن نہ پائی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ نور کے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ رات مہر نور کے پاس ہی سوئی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی بھابھی، نور نے اسے بتایا۔ کچھ دیر تو میرے ساتھ رہی، عشاء کی نماز بھی یہیں پڑھی، کچھ اداس سی تھی، کہہ رہی تھی کہ سر میں درد ہے، اپنے کمرے میں ہی سوں گی۔ لیکن رافیہ نے اس کی یہ سب باتیں نہیں سنی۔ وہ تو میری بچی چیختی ہوئی مہر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، اور اس وقت وہ سب نور کے بیڈ کے گرد جمع تھے۔ نور کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ نور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر چیخ رہی تھی۔ رافیہ پر گویا سختہ طاری ہو گیا۔ خسارے کا جو بیج اس نے بہت سال پہلے نور کی زندگی میں بویا تھا، اس کی فصل آج اس نے مہر کی صورت میں کاٹ لی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش مہر کے اور باقی بچوں کی تربیت کے سالوں میں اس نے پیسوں کو حصول بنانے کی بجائے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کو حصول بنایا ہوتا، انہیں اپنا حقیقی سرمایہ سمجھا ہوتا۔ کاش اس نے اپنے بچوں کو حلال اور حرام کا سبق سکھایا ہوتا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اسرائیل اس کمرے سے ہو کے چلے گئے ہیں۔ مہر اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ سب خسارے میں رہ گئے، لیکن در حقیقت سچ مچ کے خسارے میں تو مہر رہ گئی، جس نے خودکشی کر کے اللہ کے غضب کو آواز دے دی۔ وہ رونا چاہ رہی تھی، چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اسے سکتہ ہو چکا تھا۔ اس کہانی سے ملنے والا پہلا سبق تو بہت سادہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لیکن اس سے ملنے والا دوسرا سبق جو کہ انتہائی اہم ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو حلال اور حرام کو بہت واضح طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے۔ تربیت کے سالوں میں ایمان کو ان کی تعلیم میں اکثریت دینا ہمارا اہم مقصد ہونا چاہیے، تاکہ ہم انہیں اور خود کو ابدی خسارے سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ خودکشیاں در حقیقت 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جان کی اور دوسری اپنی پسند یا مرضی کی، کیونکہ جان اللہ کی امانت ہے اور ہمارا اس پر کوئی حق نہیں۔
اس لیے جب امید کا ہر دروازہ بند ہونے لگے اور خودکشی ہی مسئلے کا واحد حل لگے تو اس لمحے اپنی جان لینے والا اللہ کی امانت میں خیانت کر کے مردود و مایوس و شیطان کا ساتھی ہے اور جہنمی بن جاتا ہے، خواہ دنیا میں کتنا ہی زاہد اور عابد رہا ہو۔ جبکہ امید کا ہر دروازہ بند ہونے کی صورت میں اپنی مرضی، پسند اور خواہش کی قربانی کرنے والا اللہ کی عطا کردہ امانت کی قدر کر کے اس کا محبوب ولی اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔